جس طرح مختلف جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر ٹریننگز ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہم سب یہاں پر مختلف علاقوں کے امراء جو امیر حضرات ہیں وہ سب جمع ہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک، یعنی تقریباً 3 صوبوں کی نمائندگی۔ پنجاب قریب ہے، بہت سارے دوست ہیں، سندھ سے بہت سارے دوست ہیں، اور اسی طرح KPK سے، اس کے مختلف اضلاع، مختلف چھوٹے شہر اور خطے، وہاں سے ہم سب دوست یہاں پر حاضر ہیں۔ میرا نام محمد فرقان عباس، تقریباً 2007 کے اندر جامعہ نعیمیہ کا میں طالب علم تھا۔ اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، ساتھی تھے، مولانا محمد عمران صاحب، ان کی نسبت سے میاں صاحب سرکار کے پاس حاضری ہوئی۔ مال روڈ پر ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا، اس طرح اچھرا کا بھی ذکر کر رہے تھے، اچھرا میں پروگرام ہوتا تھا، اور بھی کئی جگہوں پر تھے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے سفر کرنے کا بھی اللہ نے موقع دیا۔ بہاول نگر، چشتیاں، بہاولپور اور قرب و جوار کے علاقے، KPK ہری پور، وہاں پر ہم حاضر ہوئے، سندھ کے علاقوں میں گئے، تو بے شمار جگہوں پر جانا ہوا۔ میاں صاحب ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت کے اندر ایک پوری امت ہے، ایک ذات کے اندر ایک پوری انجمن ہے۔ ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اور سوچ اور فکر بھی ایسی کہ جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، کیونکہ ان کا تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ جو ہمیں کہیں سے میسر نہیں آ سکتی تھی، وہ میاں صاحب کی نگاہ اور میاں صاحب کے چند ایک الفاظ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، اس طرح کی جامع شخصیت آپ کی ہے۔ تو آپ سب کو خوش آمدید بھی ہے، آپ کی ہمت، طاقت اور استقامت کو سلام بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح استقامت عطا فرمائے اور جوڑے رکھے، چونکہ جڑے رہنے کے اندر ہی سلامتی ہے۔ جو جڑا رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو بکھر جاتا ہے پھر وہ سلامت نہیں رہتا۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر موج کی کوئی اہمیت ہے تو تب تک ہے جب تک وہ دریا میں ہے، اگر وہ اس سے علیحدہ ہو جائے، ہٹ جائے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ 2008 کے اندر میری فراغت ہے، پھر اس کے بعد مفتی کورس ہے، تقریباً 2 سال کا ہے۔ سکول کی بھی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی، MA کیا، MPhil کیا، الحمدللہ PhD پنجاب یونیورسٹی سے، جو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے چل رہی ہے، اور ایک جامعہ نعیمیہ کا ادارہ ہے، وہاں پر تدریس ہے۔ میری پہلے سرکاری جاب ہوئی تھی، ایک کالج کے اندر، سکول تھا، کالج ہوا پھر، لیکن وہ چونکہ دور تھا اور دین سے اس طرح انسان منسلک میں خود نہیں رہ سکا، اس وجہ سے پھر وہاں سے استعفیٰ دیا، اور اب یہیں پر لاہور کے اندر ایک جگہ پر خطابت ہے، کچھ دین کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اور میاں صاحب کی نظر سے الحمدللہ کچھ تھوڑی بہت خدمت دین کی کر رہے ہیں۔ تو میرے اندر شاید آپ جتنا دوستوں کے اندر عمل ہے وہ نہ ہو۔ آپ بڑے خاص لوگ ہیں اور چنیدہ افراد ہیں، منتخب افراد ہیں۔ آپ سے جو ایک بات میں صرف عرض کروں گا، وہ قرآن و سنت کا نچوڑ اور مغز، وہ یہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی رہے وہ استقامت کے ساتھ رہے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، کسی جگہ پر پختہ ہو کر مضبوط قدموں کے ساتھ جم جانا، کسی بھی حالت کے اندر وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اور استقامت ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیا، اپنے محبوب مکرم جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ استقامت کا حکم اللہ نے ساری انسانیت کو دیا، اور پھر اس استقامت کے فوائد بڑے ہیں، وہ بھی ابھی میں عرض کرتا ہوں، اور ان فوائد کے ساتھ ساتھ استقامت ہم حاصل کیسے کریں وہ بھی چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 جگہ پر فرمایا فاستقم کما امرت، کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت کے ساتھ رہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی کا گمان بھی نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا وہ ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، اور حضور اکرم